نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ حضور کس لیے؟ جواب آیا، اس لیے کہ بلا شبہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے جسمانی اور روحانی طہارت کا باعث بنتا ہے۔ تو اتنی بڑی عبادت ہے درود کی، جسمانی طہارت بھی ہے اور روحانی طہارت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والے کے لیے جو خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں اس میں سے ایک ہے، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور مجھے خوشخبری سنائی۔ اب درود والے کے لیے جو خوشخبری ہے وہ آپ کی نظر ہے۔ مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اللہ پاک نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ اے جبرائیل میرے حبیب کو بتا دو کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا اللہ پاک اس پر سلام بھیجے گا۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے۔ اگر ہم رب کا سلام لینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ حضور پر درود پڑھا جائے، اور کوئی طریقہ اس کا نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے سلام اگر ہم لینا چاہ رہے ہیں تو حضور پر درود پڑھیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ کیوں جی؟ فرمایا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان کی روح قبض کی گئی، اسی میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی میں لوگ بے ہوش ہوں گے، اور اسی میں لوگوں کو پھر ہوش آئے گا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھلا اس ٹائم پہ ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور قبر انور کے اندر تشریف لے جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہاں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن سنو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایک فضیلت ہے ہمارے لیے، اتنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بندہ درود پڑھتا ہے حضور اس کا درود خود سنتے ہیں۔ ما من احد ان یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی دنیا کے کسی کونے سے مجھ پر سلام پڑھے، اس کو کہہ دینا اللہ نے تیرے نبی کی روح واپس لوٹا دی ہے، تو سلام پڑھے گا تجھے مدینے سے مصطفیٰ کریم کا جواب آئے گا۔ تو اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کا جواب مل جائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں تو کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے نا جی ہم دے سکیں، تو اتنی بڑی یہ نیکی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر آپ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو کریم آقا کی خوشخبری ہے کہ میری روح واپس آ گئی ہے۔ ماضی کا لفظ ہے ردہ، روح واپس آ گئی ہے، تم جہاں سے بھی سلام پڑھو گے مدینے سے جواب آئے گا۔